واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس پر چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے مٹ جوڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی تو حصہ بخوشی ادا کرو. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا اور کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلہ کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس مقابلے میں پہلو طے کر جاتے. لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے. اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا. اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے. لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا. یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے. اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے. اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اے ایمان لانے والو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو. یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے. میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے. جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خابت میں مبتلا کر رکھا ہے. حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست و دانا ہے. کاش تم اس وقت حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے. وہ ان کے چہروں ان کے کولوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ لو اب جلنے کی سزا بھگتو. یہ ہے وہ جزا جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا. ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ معاملہ ان کے ساتھ اس طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے جبکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا ہے اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا. وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو بدل نہیں دیتی. اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تب ہم نے ان کی گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب لوگ ظالم تھے. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں. خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ
تو نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا خوف خدا نہیں کرتے. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں. توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے. اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو. یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا. منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے. یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے. تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کی ان دوسرے اعداء کو خوفزدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. تو یہ آیت اس میں اب مال غنیمت کی تقسیم اس کا حکم بیان ہو رہا ہے اور یہی وہ مسئلہ ہے جس سے اس صورت کا آغاز ہوا. لیکن وہاں پہ انفال کا لفظ آیا تھا جس کی ہم نے تشریح کی. اب یہاں پہ بتلایا جا رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا جان لو کہ جو بھی مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے تو اس میں اللہ کا اور اس کے رسول کا اور رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا 5واں حصہ ہے. ان کے لیے خمس ہے. مال غنیمت کا 1/5 حصہ اللہ کے رسول کے لیے ہے. باقی جو دوسرے ذی القربیٰ اور یتامہ گنائے گئے ہیں وہ حقیقت میں انہی دونوں کے تحت ہیں. یعنی وہ مال جو اللہ کے نام پر ہے، اللہ کے رسول کے نام پر ہے، 5واں حصہ وہ انہی کے اوپر خرچ کیا جائے گا. اگر تم لوگ ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی قرآن کے دن، یعنی بدر کے دن، غزوہ بدر کے دن، اس سے مراد اللہ کی نصرت اور اس کی تائید اور مدد ہے، جس کا مشاہدہ ان تمام لوگوں نے کیا جو اس وقت یعنی غزوے میں شریک تھے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسے لشکر کو جو اپنے دشمن لشکر کے مقابلے میں تعداد میں بہت کم تھا، سامان اس کے پاس نہیں کے برابر تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بھی ان کی مدد کی اور انہیں فتح سے ہمکنار کیا. تو فرمایا کہ اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس کی تائید اور نصرت پر جو اس نے اپنے بندے پر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی بدر کے دن یوم التقى الجمعان، جبکہ دونوں گروہوں کی مٹبھیڑ ہوئی، ان کا مقابلہ ہوا، تو پھر یہ مال غنیمت جو ہے اس طرح سے تقسیم ہوگا. تو خمس ہم نے بتایا کہ 1/5 مال غنیمت میں سے وہ اللہ کا حصہ، اللہ کے رسول کا حصہ. ظاہر ہے کہ یہ پورا کا پورا اللہ کے رسول کو جائے گا عملاً. اور اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے آپ کے پاس یہ مال آتا جس سے آپ اپنی بھی ضروریات پوری کرتے تھے اور رشتہ دار، یتیم، مسکین یعنی اپنے رشتہ داروں میں، قرابت کے لوگوں میں جو غریب تھے اور اسی طرح سے مسلم معاشرے کے جو غریب لوگ تھے دبے اور پسے ہوئے ان کی بھی اسی مال غنیمت کے 5ویں حصے سے جو مدد کرتے تھے. اب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس خمس کا کیا ہوا، تو اس کے بارے میں ہمارے ہاں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے. ایک رائے یہ ہے کہ وہ بالکل بند ہو گیا آپ کے بعد، اور دوسری رائے یہ ہے کہ اب وہ خمس بجائے رسول کے جو خلیفہ ہو اس کو جائے گا اور وہ اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرے گا اور اسی طرح سے مسلمانوں کے مصارف میں خرچ کرے گا. اور تیسری رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے غربا جو مستقبل میں ہوں گے ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا. اسی پر زیادہ اتفاق ہے. تو اگر خمس ملے تو یقیناً خاندان سادات پر جو ہے اس سے صرف کرنا چاہیے. اور فرمایا کہ اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب تم میدان کے اس طرف تھے اور وہ دشمن دوسری طرف تھے اور قافلہ تمہارے نیچے سے گزر رہا تھا، یعنی میدان جنگ میں تو مسلمانوں کا لشکر اور کفار قریش ان کا لشکر آمنے سامنے تھے، اور دوسری طرف کچھ فاصلے سے سمندر کے کنارے سے وہ تجارتی قافلہ گزر رہا تھا جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا اور وہاں سے گزر رہا تھا. تو فرمایا کہ اگر تم لوگ میعاد طے کرتے
یعنی باہم پہلے سے طے کر لیتے کہ فلاں جگہ ہماری ملاقات ہونی ہے، لڑائی ہونی ہے، اگر میعاد طے کرتے تو تم اس میں پہلو دہی کر جاتے، تم یا وہ گروہ کوئی بچ جاتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز کا فیصلہ کر رکھا تھا اور اسے پورا ہو کر رہنا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس موقع سے یہ واضح ہو جائے کہ کسے جینا ہے اور کسے مرنا ہے، کسے باقی رہنا ہے، کسے فنا ہونا ہے. یہاں پہ لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جسے ہلاک ہونا ہو وہ دلیل روشن کے بنیاد پر ہلاک ہو، یعنی واضح ہو جائے، لوگ دیکھ لیں کہ یہ ہلاک ہوا ہے یا اسے ہلاکی ہونا ہے، اور جو جیے وہ بھی بینہ اور دلیل کی بنیاد پر جیے، لوگ بھی دیکھ لیں کہ واقعتاً یہ جینے کا اور زندہ رہنے کا حقدار ہے. تو یہاں پہ عام افراد اس سے مراد نہیں ہے، اگرچہ اس سیاق سے ہٹا کے اگر بات کی جائے تو عام افراد کے لیے بھی یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ جب قرآن کسی کو سنا دیا گیا تو اب اگر وہ چاہے تو مسلمان بنے اور چاہے تو کافر بنے، یہ دونوں چیزیں اس کے سامنے، دونوں راہیں واضح ہیں. تو اب جو جیے گا کفر کی راہ اختیار کرے گا تو وہ بھی سوچ سمجھ کر اپنے آزاد مرضی سے کرے گا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. اور جو راہ حق اختیار کرے گا وہ بھی دلیل روشن کی بنیاد پر اختیار کرے گا. تو یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ جو بات مقصود ہے وہ یہ کہ اسلام اور جاہلیت یہ دو نظام ہیں، دو دین ہیں بالکل ایک دوسرے کے متضاد. ان دونوں نظاموں میں سے کسے رہنا ہے کسے فنا ہونا ہے، یہ لوگوں کے سامنے کیا ہے کہ بالکل واضح ہو جائے. چنانچہ مشرکین کی شکست سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شرک اور کفر جو جاہلیت پر مبنی تھا، اسی نظام کو جاہلیت کہا جاتا ہے، وہ ہلاک ہو گیا اور اسے ہلاک ہی ہونا. اور مسلمانوں کو فتح ہوئی، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دین حق جو ہے وہی زندگی کا حقدار ہے، اسے ہی جینا ہے. پھر آگے فرمایا کہ یاد کرو وقت بھی کہ جب تمہیں اللہ دکھلا رہا تھا خواب میں ان کو تھوڑا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. جب آپ مدینہ سے نکلے ہیں یا راستے میں کسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا، اور خواب میں قریش کا لشکر دکھلایا اس طرح سے کہ اس کی تعداد کم نظر آ رہی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہونے کے بعد صحابہ کرام کو اسی طرح سے بتلایا کہ قریش کا لشکر اس طرح سے ہے، اس کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے. تو مسلمانوں کا مورال جو ہے نا، حوصلہ تھوڑا بلند ہوا، اور فرمایا کہ اگر تمہیں دکھلا دیتا ان کو زیادہ تعداد میں تو تم لوگ بزدلی دکھلا جاتے اور معاملے میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے بہرحال اس سے محفوظ رکھا، بچایا. یعنی اگر خواب میں ایسا ہوتا ان کی حقیقی تعداد دکھلا دی جاتی اور آپ بتلاتے تو پہلے سے کچھ لوگ ڈرے ہوئے تھے تو اور بزدل بن جاتے اور پھر لڑنا جھگڑنا شروع کر جاتے. اور وہ یہ معاملہ کیا ہے کہ بزدلی اور آپسی اختلافات اس موقع پر وہ یقیناً اس کا نتیجہ شکست ہے، لیکن اللہ نے بچایا. اور دوسری طرف معاملہ یہ تھا کہ جب تم لوگ آمنے سامنے ہوئے، یعنی مسلمان ایک طرف اور کفار دوسری طرف، جب آمنے سامنے ہوئے تو تمہیں دکھلا رہا تھا ان کو، تمہیں دکھلا رہا تھا ان کو تمہاری آنکھوں میں تھوڑا، اور تمہیں دکھلا رہا تھا ان کو تھوڑا. یعنی قریش بھی دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم ہے اور مسلمان بھی دیکھ رہے تھے ان کی تعداد بہت کم ہے. ایسا اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا تاکہ ہر ایک فریق کے اندر ہمت پیدا ہو. کافر سمجھیں کہ مسلمان ہیں ہی کتنے، بس ابھی ان کو تہس نہس کر ڈالتے ہیں، اور مسلمان بھی دیکھیں کہ اچھا قریش ان کا لشکر کوئی بڑا نہیں ہے، چلیے اچھی بات ہے حملہ کر دیتے ہیں. تو گویا ہر ایک کے اندر ہمت پیدا ہوئی ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ لڑانا چاہتا تھا، حق اور باطل کی جنگ کرانا چاہتا تھا. اور یہ کہ اسلام اور جاہلیت کی کشمکش جو ہے نا وہ ہو اس طرح سے کہ ان میں باقاعدہ جنگ ہو. فرمایا کہ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ اپنے اس فیصلے کو پورا کرے جسے ہو کر رہنا تھا، اور تمام معاملات بہر اللہ کی طرف پلٹائے جاتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارا مقابلہ کسی گروہ سے ہو تو ثابت قدمی دکھلاؤ، اور اس موقع پہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، تو اس طرح سے امید ہے کہ تمہیں کامیابی ملے گی. یعنی جب بھی تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو. دیکھیے یہ تعلیم دی گئی ہے اور یہی تعلیم مستقبل کے لیے، لیکن احد کے موقع پہ مسلمانوں نے پھر بھی جو ہے
ان کے بعض حصے نے یا گروہ نے جو ہے نافرمانی کی تو اس کا نتیجہ شکست کی شکل میں نمودار ہوا. فرمایا کہ جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو، اس سے مٹبھیڑ ہو، تو تم جم جاؤ، مردی اور بہادری دکھلاؤ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اسی میں اللہ کو کثرت سے یاد کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے احکام کی تعمیل کرو، اس کی فرمانبرداری کرو تو اس سے کامیابی ملے گی. اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، جھگڑو نہیں، آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا کہ تم بزدلی دکھلاؤ گے، بزدل بن جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہوا اکھڑنا ایک محاورہ ہے، یعنی ختم، تمہارے حوصلے جو ہے وہ پست ہو جائیں گے. وَاصْبِرُوا، اور ڈٹو، صبر سے کام لو، جمو، اس لیے کہ اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد جن کو حاصل ہوتی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ صبر کرنے والے، اللہ کی راہ میں، حق کی راہ میں، حق کے لیے ڈٹنے والے اور جمنے والے جو لوگ ہیں انہیں اللہ کی تائید اور مدد حاصل ہوتی ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے جشن مناتے ہوئے اور گھمنڈ کا اظہار کرتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے، اور اللہ کے راستے سے روکنے والے لوگ ہیں. یہ اس سے مراد قریش کے لوگ ہیں. جب ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر پہنچے ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ مسلمانوں سے قریب پڑتا تھا اور خطرہ محسوس ہوا کہ مسلمان شاید اس قافلے پہ حملہ کر دیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا قافلہ تجارت تھا جس میں تقریباً 50,000 اشرفیوں کا مال تھا اور پورے قریش کا مال اس میں لگا ہوا، سرمایہ لگا ہوا تھا، وہ لے کر جا رہے تھے. اور اس کے لیے جو حفاظتی دستہ تھا وہ صرف اس میں 40 لوگ تھے. ظاہر ہے کہ مال جتنا انویسٹ کیا گیا تھا اس کے لحاظ سے یہ تعداد جو ہے کم تھی، 40 کی. تو خطرہ محسوس ہوا تو بھیج دیا وہاں پہ ایک مخبر کہ جا کے قریش کے لوگوں کو خبر کریں کہ اپنے مال تجارت کی فکر کرو اور یہ خطرہ ہے. تو وہ شخص پہنچا وہاں پہ اور حسب روایات جو وہاں پہ جیسی ٹریڈیشن چل رہی تھی جا کے اپنی قمیص وغیرہ پھاڑ کے پھینک دیا اور اونٹ جو ہے اس کی ناک جو ہے نا اس کو چیٹ دیا، خون ہو گیا، اور پھر وہ چلانے لگا کہ اپنے مال کی فکر کرو، اپنے مال کی فکر کرو وغیرہ. سارا قریش، سارے لوگ جمع ہو گئے، کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا ایسا ایسا ہے. اب ان لوگوں نے تیاری کی اور لے کر لشکر نکلے ہیں. اس طرح سے پہلے ہی سے کھار کھائے بیٹھے تھے. اور واقعہ یہ ہے کہ پہلے سے ان کی تیاری تھی، یہ تو ایک بہانہ مل گیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پہلے سے ان کی تیاری چل رہی تھی. اور وہ کافی اس میں غم اور غصے میں تھے کہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہے نا پنپ رہے ہیں. اور بعض جو ایک چھوٹی موٹی جو ہے جھڑپیں ہوئیں اس سے پہلے، غزوہ بدر سے پہلے، جس میں قریش کے تجارتی قافلوں کو روکنے کی کوشش کی گئی. حالانکہ کسی پہ حملہ نہیں ہوا، کوئی ایک قافلہ بھی لوٹا نہیں گیا، لیکن ایک اشارہ جو ہے سگنل دے دیا گیا کہ ہم کیا ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. اس وجہ سے تیار بیٹھے تھے. جب تو وہ نکلے ہیں لشکر لے کر اس طرح سے کہ تمام بڑے بڑے سرداران قریش سب اس میں بذات بنفس نفیس شریک ہوئے اور اپنے ساتھ یعنی کھانے پینے کا اچھا خاصا سامان، اونٹ اور بکریاں اور بھیڑیں یہ لے کر چلے. اور راستے میں جو ہے رلیاں جو ہے منانے کے لیے اور شراب و کباب اس سب کا جو ہے بندوبست کیا، لڑکیاں ناچنے والی اور گانے والی، اور اسی طرح سے بس موج مستی کا پورا سامان لے کے چلے کہ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو مٹانا ہے، شکست دینا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اگر عالم عرب کے اور دوسرے قبائل کے ذہن میں کوئی یہ بات آ گئی ہے کہ قریش کچھ کمزور پڑ گئے ہیں تو ان کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے. تو اپنی یعنی ہیبت کا اور اپنی پوزیشن کا جو ہے روب اور دبدبہ جو ہے جماتے ہوئے چلے. چنانچہ راستے میں جگہ جگہ سے گزرتے ہوئے انہوں نے یہ سارا بندوبست کیا. ناچ گانے کی محفلیں سجاتے اور جہاں اترتے پڑاؤ ڈالتے، 9 10 اونٹ ذبح ہوتے اور خوب جو ہے نا مچھوس پختہ کھاتے، بریانیاں پکتی ہے نا، کھاتے چلے گئے. تو اسی کو کہا گیا ہے بطران و رعاء الناس. اپنے گھمنڈ کا اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو دکھلاتے ہوئے کہ اپنی شان و شوکت کی دیکھو ہم کون لوگ ہیں، قریش کا قافلہ جا رہا ہے. حالانکہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اللہ سے روکنے کے لیے جا رہے تھے. خود خانہ کعبہ مسجد حرام میں لوگوں کو اللہ سے روکتے تھے
اور اب وہ گروہ جو اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا تھا اس کو مٹانے کے لیے جا رہے تھے. اور فرمایا کہ اس موقع پر شیطان نے جب ان کی یہ حرکتیں دیکھی تو شیطان نے کہا کہ کیا وہ بہت اچھا کام تم نے کیا ہے. بھائی زین لہم الشیطان اعمالہم، ان کی ساری کارکردگی اور ساری تیاری شیطان نے خوب اس کی تعریف کی کہ واہ واہ ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. حق ادا کر دیا اور کہہ دیا کہ آج کون ہے کہ جو تم پر غالب آ سکے. لا غالب لکم اليوم من الناس، لوگوں میں سے آج کوئی ایسا نہیں کہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہو سکے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور شیطان نے یقین دلایا کہ میں بھی جو ہے تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری پشپناہی کرنے کے لیے میں بھی کھڑا ہوں. لیکن جب یہ دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو شیطان تو بھاگ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ بھائیوں میں تو جا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے وہ چیز نظر آ رہی ہے جو آپ لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ جو ہے سخت سزا دینے والا ہے. شیطان نے جو ہے یہ تقریر کی اس نے آخر میں جو ہے نا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. پھر یہ بھی کہا کہ ذرا اس وقت کو بھی یاد کرو. یہ ساری حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسانات بتلائے جا رہے ہیں. اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب منافق اور جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جو نکلے ہیں نا انہیں ان کے دین نے جو ہے خبت میں مبتلا کر دیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 313 لوگ مدینہ سے نکلے تو عام لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری تھی، بزدلی تھی، کمزوری، وہ جانتے تھے کہ بھئی یہ ایک پلڑا جو ہے برابر نہیں ہے، اس میں کوئی توازن نہیں ہے. وہ قریش ابھی اس سے معروف تھے ان سے اور جانتے تھے قریش کی شان و شوکت، ان کی قوت، ان کا مال و دولت. قریش کے پورے عرب میں جو احترام تھا. تو اس کے باوجود مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں قریش سے لڑنے کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پاگل پنا ہے. آج آپ دیکھیں کہ کہیں کوئی مثلاً مچھر اور مکھی جا کے ہاتھی سے ٹکرائے تو کیا کہیں گے آپ؟ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ معاملہ ایسا ہی ہے. کیوں یہ جا رہے لڑنے کے لیے؟ یقیناً ان کا دین جو ہے نا ایسا ہے کہ اس نے ان کو بس خبت میں مبتلا کر دیا ہے. تو گیا دینی جنون جو ہے اس میں یہ ان پہ سوار ہو گیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کی بات یہ نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو ساری طاقت اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ کے ہر کام میں، ہر فیصلے میں حکمت اور دانائی ہے. اور پھر کہا کہ تم دیکھ سکتے اگر تو دیکھتے کہ جب یہ فرشتے جو ہے نا ان کی روحیں قبض کریں گے کافروں کی تو کس شکل میں کس طرح سے ان کی روحیں قبض کر رہے ہوتے. تمہیں تو نظر نہیں آتا لیکن اگر دیکھ سکتے تو دیکھتے کہ ان کے چہروں پر اور پیٹھ پر انہیں تماشے لگا رہے ہوتے. پہلے فرمایا کہ یضربون وجوہہم، وجہ آپ جانتے ہیں کہ کیسی انسان کے جسم میں ایسی چیز ایسی جگہ ہے کہ اگر کوئی مارے کسی آدمی کو تو یوں کرے گا بچے گا، یہاں مار کھا لے گا، یہاں مار کھا لے گا، ہر جگہ مار کھا لے گا، اپنے چہرے کو کبھی نہیں دیتا انسان. آخر وقت تک جب تک بالکل بے بس نہیں ہو جائے. کوئی آدمی کتنا ہی پٹ رہا ہو، کتنا ہی کمزور ہو، لیکن سوال نہیں ہے کہ وہ اپنا چہرہ دے دے کے لیجیے مار لیجیے، نہیں ہو سکتا. بچائے گا یوں ایسا کر کے بچائے گا. فرشتے جو ہے اس دن چہرہ کر کے ماریں گے. مطلب یہ کہ ذلت کا عذاب، ذلت کی سزا اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب ان کی موت آتی ہے. اور پیٹ پہ ان کے جو ہے نا لگا رہے ہوتے ہیں گھوسے اور کہہ رہے ہوتے ہیں لو کہ جلنے کا عذاب جو ہے نا اس کا مزہ چکھو، اس لیے کہ تمہارے کرتوت ایسے ہی ہیں جو تم نے آگے بھیجے ہیں، ورنہ اللہ جو بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اور یہی معاملہ فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ ہوا. جب انہوں نے جھٹلایا تو ان کو بھی اسی سزا ملی. اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی قوم کو، کسی گروہ کو اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ نعمت یوں ہی نہیں چھین لیتا کہ نعمت دی اور چھین لی. جب تک وہ قوم خود اپنے عمل سے یا بدعملی سے یہ نہیں ثابت کر دیتی کہ ہم اب اس نعمت کے مستحق نہیں رہے تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھینتا نہیں. گویا کسی قوم سے، کسی امت سے، کسی گروہ سے، کسی ملک سے اللہ کا دیا ہوا اقتدار، نعمت بڑے وسیع معنی میں، دولت ہے، معاشی قوت ہے، اقتدار ہے، سیاسی غلبہ ہے، یہ ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کب چھینتا ہے؟ جب وہ قوم اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیتی ہے کہ وہ نکمی اور نااہل ہے، اس کو وہ اس نعمت کی مستحق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا ہے، وہ اپنی نعمت چھین لیتا ہے. دوبارہ اس قوم کو اس وقت تک وہ نعمت نہیں ملتی جب تک پھر اپنے آپ کو اس کا اہل نہ بنا دے. آگے فرمایا
انہی کافروں کے مناسبت سے کہ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. نیچے گزر چکا ہے کہ بدترین قسم کے جانور الصم البکم الذین لا یعقلون. بدترین قسم کے چوپائے یا جانور مخلوق وہ ہیں کہ جو گونگے اور بہرے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے. تو یہاں وہی جو سم اور بکم الذین لا یعقلون کہا گیا اس کے لیے الذین کفروا آیا کہ بدترین قسم کی مخلوق اور جانور کون ہیں کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں. اللہ نے پیدا کیا, اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں, اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں, اللہ کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں اور اس کے بعد اللہ ہی کا جو ہے انکار کرتے ہیں. تو یہ بدترین قسم کے جانور ہیں اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں. اور خاص طور سے اس میں سے وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کیا ہے پھر وہ اپنے عہد کو یا معاہدے کو ہر مرتبہ جب بھی موقع ملتا ہے توڑ دیتے ہیں اور ذرا سے بھی اس کا خیال نہیں کرتے, ڈرتے نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو آپ نے بہت سارے لوگوں سے غیر مسلم جو طاقتیں اور قومیں تھیں ان سے معاہدے کیے, اس لیے کہ آپ کی کوشش یہ تھی کہ ان معاہدوں کے ذریعے سے کم از کم ان لوگوں کو کیا ہے کہ کنارہ کش کر دیا جائے اور غیر جانبدار بنا دیا جائے کہ اس کشمکش میں یہ نہ شامل ہو. تو گویا آس پاس یہود کے قبائل تھے, مشرکین عرب کے دوسرے قبائل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے سب سے کیا ہے کہ عدم جنگ یعنی اس کا معاہدہ کیا اور امن کا معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مطلب جنگ نہیں کریں گے. اور یہ ہے کہ بعض کے ساتھ یہ بھی خاص طور سے یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ بھی ہوا کہ کسی دوسرے گروہ کو جو مسلمانوں کے خلاف یا یہودیوں کے خلاف کوئی حملہ کرے گا تو ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا. اور بعض معاملات میں یہ بھی تھا کہ وہ دفاع کے لیے مشترکہ طور پر دونوں فریق آئیں گے. لیکن ہوا یہ کہ معاہدہ کرنے کو تو کر لیا ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, لیکن اس کے بعد ہی جب دیکھا کہ اسلام پنپنے لگا ہے, جڑ پکڑنے لگا ہے, پہلے تو انہوں نے سمجھا تھا نا کہ چلیے ایسے ہی 2-4 دن کی بات ہے, آئے ہیں معاہدہ کر لو کیا حرج ہے, کیا نقصان ہے, کر ہی لیتے ہیں, کہاں ٹکنے والے ہیں, کہاں بچنے والے ہیں. کسی نے واقعہ یہ ہے کہ سوچا نہیں تھا, خواب نہیں دیکھا تھا کہ اسلام اتنی جلدی جو ہے پھیل جائے گا, اتنی جلدی مضبوط ہو جائے گا. ہجرت کر کے آئے ہیں 100, 150, 150 لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں سے, تو کون سوچ سکتا تھا. لیکن وہ اگلے 10 سال میں جو ہوا وہ کی کایا پلٹ ہو گئی, تو یہ لوگ سوچ نہیں سکتے تھے. تو چلے آئے ہیں, چلیے ان کا بھرم رکھنے کے لیے بھائی معاہدے میں جو ہے نا وہ دستخط کر دیں, سائن کر دیا. لیکن اس کے بعد فوراً ہی انہوں نے اس کی خلاف ورزی شروع کر دی. تو یہاں پہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوکنا کر دیا گیا کہ جن لوگوں سے آپ نے معاہدہ کیا ہے بدترین قسم کے جانور وہ ہیں کہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے تو وہ اپنے عہد کو ہر بار توڑ دیتے ہیں, اس سلسلے میں ذرا بھی ڈرتے نہیں ہیں, جھجکتے نہیں ہیں. تو اگر انہیں تم جنگ میں پاؤ کا مطلب یہ ہے کہ قریش یا کوئی اور لڑنے کے لیے آیا اور یہ لوگ اپنی دشمنی کا بخار نکالنے کے لیے چپکے سے گئے اور ان کے لشکر میں شامل ہو کے تمہارے سامنے تم سے لڑنے کے لیے آئے. براہ راست تو نہیں آئیں گے لڑنے کے لیے, لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے کچھ لوگوں کو بھیجیں ان کے ساتھ مل کے لڑنے کے لیے. تو اگر وہ آئیں تو انہیں ایسی مار مارو کہ ان کے پیچھے جو لوگ ہیں چھپے ہوئے وہ بھی تتر بتر ہو جائیں. فشرد بہم من خلفہم, بڑی عجیب زبان ہے حقیقت میں. اس کا لفظی ترجمہ ہوگا کہ ان کے ذریعے سے تتر بتر کر دو یا منتشر کر دو ان لوگوں کو جو ان کے پیچھے ہیں. یعنی ان کو ایسی مار مارو کہ بعد میں اگر کوئی کسی کے ذہن میں یہ خیال آنے والا ہو تو آج ہی سے اس کے ہوش جو ہے ٹھکانے لگ جائیں, اس کے بارے میں سوچے بھی نہیں. اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو, یعنی کسی گروہ سے فلاں قبیلہ یہ قبیلہ اس کی طرف سے واضح طور پہ ایسی نشانیاں پائی جائیں آثار کی وہ لوگ خیانت پر آمادہ ہیں, تو تم ان کے پاس وہ معاہدہ اٹھا کے پھینک دو برابر. تو یہ معاہدہ پھینک دو کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بتا دو کہ یہ جو معاہدہ ہم نے کیا تھا اب یہ معاہدہ ختم, ہمارے تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں اور ہم آزاد ہیں, تم بھی آزاد. یہ دیکھیے اسلام کی اخلاقی برتری, اس کی تعلیمات کی اخلاقی برتری ہے کہ کسی قوم کے ساتھ اگر معاہدہ کیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ کے بعد مسلمان کسی بھی دور میں جب کسی قوم کے ساتھ معاہدہ کیا جائے گا تو اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا جائے گا. معاہدہ توڑنا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں قوم جو ہے خیانت کر رہی ہے, غداری کر رہی ہے,
تو آپ غداری نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیم ہے کہ جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. لا تخن من خانک، جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتے. یعنی کسی نے خیانت کی تو کہے ٹھیک ہے ہمارے لیے جائز نہیں، یہ بھائی معاہدہ ہے، یہ لیجئے، آج سے کوئی معاہدہ نہیں ختم. آپ آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں. آپ کو سمجھ میں آتا ہے، آپ کی مرضی ہے حملہ کرنے کی، کر لیجیے. ہم بھی جو چاہیں گے کرنا چاہیں گے کریں گے. ہماری طرف سے آپ یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ مسلمان جو ہے خاموش رہیں گے، کوئی اٹیک کوئی حملہ نہیں کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ مستقبل میں تم ایسا کرو کہ جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، جتنا تم کر سکتے ہو اتنا جو ہے اپنی طاقت مہیا کرو. طاقت مہیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فوج اپنی جو ہے نا تیار رکھو، اسٹینڈنگ آرمی. اور یہ کہ بدے ہوئے گھوڑے، رباط الخیل کی کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے بدے ہوئے گھوڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھوڑے جو ستھائے ہوئے ہیں، تربیت دی ہوئے ہیں، اور خاص طور سے انہیں جنگ کے لیے اور جہاد کے لیے رکھا گیا ہے، ایسے تیار رکھو. آج کے زمانے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے اپنی فوجی تیاری کرو، افراد بھی ہوں اور اسباب بھی ہوں. بہرحال یہ مسلمانوں کا عجیب معاملہ ہے کہ دنیا جب اپنے اسلحہ ڈھم کر دیتی ہے کہیں ناکارہ قسم کے، تو ہمارے لوگ جاتے ہیں اس کو لے کر آتے ہیں صرف وہ بانٹ کھانے کے لیے پیسہ ہو، ورنہ وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. نہ تو اس سے کسی دشمن کو شکست دی جاتی ہے اور نہ ہی کسی دشمن سے لڑنا ہے. بالعموم عالم اسلام میں مسلمانوں کی حکومتوں کے اسلحے یا تو نمائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا اپنے لوگوں کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، یا اپنے جیسے دوسرے مسلمان ملک کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، خانہ جنگی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ کوئی جو اصل میں دشمن ہے ان کے خلاف استعمال نہیں، اس کے خلاف تو بس کیا کہا جائے، الفاظ نہیں ہم استعمال کر سکتے. ان کی جو ہے نا بس حالت خراب رہتی، سوچ بھی نہیں سکتے. تو فرمایا کہ اس کے ذریعے سے تم ڈراؤ گے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، اور دوسرے وہ لوگ جو ان کے پیچھے ہیں جنہیں تم نہ جانتے اللہ جانتا ہے. کیا یعنی اچھی بات، کیا عمدہ بات ہے. واقعتاً اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. یہ غزوہ بدر کے فوراً کی بات ہے، بعد کی فوراً یعنی اس کے فوراً بعد کی بات ہے. تو یہ تیاری کا حکم دیا گیا ہے کہ اس سے جو آمنے سامنے تمہارے دشمن ہیں نا، ابھی تو تم دیکھ رہے ہو کہ قریش ہیں اور چند ایک قبائل آس پاس کے ہیں اور یہود ہیں. تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تمہارے دشمن یہ ہیں، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ ہزاروں میل دور تمہارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں آج، جن کے بارے میں تم سوچتے نہیں، لیکن وہ جو ہے کل تمہارے دشمن بن کر آئیں گے. تو انہیں بھی ابھی سے ڈرا دو. چنانچہ یعنی خیبر اور تبوک یہ جو دور کی بستیاں ہیں، اور ان کے خاص طور سے تبوک، ان کے کنارے رومی فوجیں یہ بہت پہلے سے یعنی شروع ہو گئی تھی اپنی ریشہ دوانیوں میں. تو یہ لوگ بھی واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تیاری سے ڈر گئے، جیسا کہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ دیکھیں گے پڑھیں. اور فرمایا کہ ساتھ ہی ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ جان لو کہ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ پورا کا پورا تمہیں واپس کر دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200
وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم اور اے نبی اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ دیے یقیناً وہ بڑا زبردست و دانا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں کسی نبی کے لیے زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب و حکیم ہے اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال و پاک ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے لیکن اگر وہ
لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے اور ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں، اپنے مال کھپائے اور لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہیں آ گئے تو ان سے تمہارا کوئی ولایت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں ہے جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکرین حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدوجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو پچھلی آیات میں ابھی بتلایا گیا تھا کہ اگر کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس معاہدے کو جو تمہارے ان کے درمیان ہوا ہے ان کے منہ پر پھینک دو اور بتا دو کہ معاہدہ ختم۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اگر وہ لوگ امن اور راشتی پہ جو ہے وہ آمادہ ہوں، صلح پہ جو ہے آمادہ ہوں، تو تم بھی اس کے لیے تیار ہو جاؤ اور اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یعنی مسلمان ایسی قوم ہیں، انہیں ہونا چاہیے کہ وہ امن اور صلح کو جو ہے وہ ترجیح دیں۔ اگر کسی قوم کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے تو اس میں جھجکے نہیں، آگے بڑھ کے لیں اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے یعنی اس چیز کو امن اور راشتی یا صلح اور مصالحت کا جو ہے ایگریمنٹ کریں، اس کے معاہدہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ رہ گیا یہ کہ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کی یہ سوچ ہو سکتی ہے اس وقت بھی اور آج بھی کہ اگر ہم نے فلاں قوم سے معاہدہ کیا ہے مصالحت کا اور قرآن بقائے باہم کا، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ آفر دی ہو یا اس کی طلب انہوں نے اس لیے کی ہو کہ وہ وقت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اور کچھ تیاری کرنا چاہتے ہیں یا دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو اطمینان دلایا کہ اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ڈرو نہیں، تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ کون اللہ کی؟ وہ اللہ جس نے تمہاری مدد کی، تائید کی اپنی نصرت سے اور مومنین کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی مدد نازل کی اور اہل ایمان جو تمہارے ساتھ ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا تمہاری مدد کی۔ اور یہ اہل ایمان کون ہیں؟ کہ وہ الف بین قلوبہم، ان کے دلوں کو باہم جوڑ دیا۔ یہ بہت عظیم احسان حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتا رہے ہیں، اور جو لوگ عربوں کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک معجزاتی چیز ہے جو کہ حاصل ہوئی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم ساری زمین کا سرمایہ خرچ کر دیتے کہ ان میں کسی طرح سے تالیف قلب ہو جائے، ان کے دل جڑ جائیں، تو تم نہیں کر سکتے تھے۔ پوری دنیا کا سرمایہ بھی صرف کر کے ان کے دلوں کو تم جوڑ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو جوڑ دیا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ عربوں کا اسلام سے پہلے معاملہ کیا تھا، ایک دوسرے کے دشمن، خون کے پیاسے، قبیلہ قبیلہ سے لڑتا ہے، اور خاص طور سے مدینہ منورہ میں یثرب کا جو شہر ہے، یثرب کی بستی، اس میں اوس اور خزرج قدیم تاریخ میں جائیں تو دونوں ایک ہی یعنی باپ دادے کی نسل ہیں، دو الگ خاندان بنے۔ ان کے درمیان جو لڑائی ہوئی، کئی لڑائیاں ہوئی، جنگ بعاث جو لڑائی ہوئی ویسی خطرناک کہ اس میں ہر ایک قبیلہ اس بات کے لیے کوشاں تھا اور چاہتا تھا کہ دوسرا قبیلہ جو اسے فنا کے گھاٹ اتارے۔ ان حالات میں جب وہ لڑتے لڑتے تھک چکے تھے اور پتہ نہیں کتنے لوگ دونوں طرف سے مارے گئے تھے، ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مدینہ پہنچا۔ حقیقت میں جو مدینہ کے لوگ لپکے ہیں اور بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوئی ہے، بڑے اچھے انداز میں آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے اوس اور خزرج کے لوگوں نے لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کو قبول کیا، نہ صرف قبول کیا بلکہ یہ آفر دے دی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے ہجرت کر کے، آپ کب تک یہاں مکہ میں اس طرح سے دب کے رہیں گے، ہمارے یہاں آئیے۔ تو اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ کہ نمبر ایک، وہ تو جانتے تھے کہ یہودیوں سے سنتے آئے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے اس طرح سے۔ انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی نبی ہے، تو یہودی اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ کرنے پائیں۔ لپکو اور
یہ جو اپرچونٹی ہے نا اسے بس اس کو گریب کر لو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ دوسری چیز وہ یہی تھی کہ وہ آپس میں لڑتے لڑتے اتنا تھک چکے تھے کہ اب وہ فنا کے گھاٹ اترنے والے تھے، تو اس لیے انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ اس دین حق کو قبول کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ہی نہیں ایسا کہ جو کوئی واز کرنے والا، بلکہ ایک سردار مطاع کے طور پر اپنے ہاں بلائیں کہ اب وہ اوس اور خزرج کے حاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اسلام کی نعمت کے ذریعہ اوس اور خزرج کو خاص طور سے ایسا جوڑا، یہ جوڑنا ناممکن تھا، اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد جو اخوت، جو الفت، جو محبت ان میں قائم ہوئی، تو واقع ہے کہ اس کی کوئی نظیر دوسری جگہ نہیں ملتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اے نبی تمہارے لیے اور جو اہل ایمان تمہارے ساتھ ہیں ان کے لیے بس اللہ کافی ہے، اللہ کی مدد کافی ہے، تم ڈرو نہیں۔ البتہ اہل ایمان کو لڑنے پہ ابھارتے رہو، اور جو معیار طے کیا گیا وہ یہ کہ تمہارے اندر اگر 20 ڈٹنے والے مسلمان مجاہد ہیں تو کافر گروہ کے 200 پر وہ غالب رہیں گے، یعنی 1:10 کا ریشیو رہے گا۔ 100 رہیں گے تو 1000 پہ غالب رہیں گے، یعنی وہی 1:10 کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی سمجھ نہیں، یعنی قوم لا یفقہون، یعنی انہیں سمجھ نہیں ہے۔ یہاں پہ جو سمجھ کا لفظ، فقہ کا لفظ آیا ہے، اس معنی میں ہے کہ یہ جانتے نہیں کہ کس مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں، بے مقصد ان کی جنگ ہے۔ ایک گروہ وہ جو ایک مقصد کے تحت لڑتا ہے، دوسرا گروہ وہ جس کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے، دونوں کے لڑنے میں اور دونوں کی مورال میں بڑا فرق ہوگا۔ تو مسلمان جو ایک عظیم مقصد کے تحت لڑتے ہیں اور اس لڑنے کے پیچھے ایک عظیم اجر کے متوقع ہیں، ان کے پاس کوئی مقصد بھی نہیں ہے اور مر گئے تو کوئی یہ بھی نہیں کہ کوئی امید ہے کہ آگے چل کے کوئی ہے نا کچھ ملے گا۔ ہندو تو کم سے کم بیکنٹھ جو ہے بولتے ہیں نا، سورگ ان کے ہاں ہے، سورگ جنت کو بولتے ہیں۔ کوئی مر جاتا ہے تو ہم جیسے مرحوم بولتے ہیں نا تو سورگی بولتے ہیں، سورگی کا مطلب یہ ہے کہ جنتی، سمجھے؟ تو ہندو تو کم سے کم یہ بھی جانتے ہیں، ان کے وہ بھی نہیں تھا۔ تو فرمایا پھر بعد کے اعتبار میں جب مسلمان بڑی تعداد میں اس دوران جو ہے ایمان لائے، جو بھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو ان کا معیار تربیت اور معیار ایمان اور تقویٰ وہ نہیں تھا جو پہلے والوں کا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابھی اس میں کچھ تخفیف کر دی ہے، تو اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہو کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری پائی جاتی ہے۔ کمزوری اطاعت سے مراد وہی ہے، ان کا ایمان اس لیول کا نہیں ہے جیسے مثلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا، حضرت عمر کا وغیرہ۔ ان کے اندر وہ شجاعت اور قوت وہ نہیں پیدا ہوئی، یا تعلق اسلام سے بھی وہ نہیں پیدا ہوا جو پہلوں کا ہے۔ اس کمزوری کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تخفیف کر دی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر تم میں 100 لوگ رہیں گے تو 200 پہ غالب رہیں گے، 1000 رہیں گے 2000 پہ غالب رہیں گے، یعنی 1 بمقابلہ 2۔ لیکن اصل جو معیار ہے وہ وہی ہے جو پہلے بیان کیا گیا، 1:10 کا۔ چنانچہ بعد کے اعتبار میں ایسے ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور آخر میں، اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں 1:10 کیا مسلمانوں نے 1:30 کا مقابلہ کیا ہے، 1:30 کا مقابلہ کیا ہے اور کامیاب رہے۔ پھر اگلا وہ موضوع وہ قیدیوں کا ہے جو اسی موقع پر، بدر کے موقع پر مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح سے یہ قیدی بنائے گئے ہیں اور مال غنیمت جمع کیا گیا ہے، اس موقع پر فرمایا کہ کسی نبی کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ قیدی بنائے جب تک کہ دشمنوں کو اچھی طرح سے کچل نہ دے۔ تو یہ موقع وہ تھا کہ مسلمان چاہتے تو قریش کو اور زیادہ نقصان پہنچاتے۔ 70 لوگ ان کے مارے گئے تھے اور 70 گرفتار ہوئے تھے، لیکن یہ ہے کہ اگر میدان جنگ میں جلدی کرنے کے بجائے، یعنی گرفتار کرنے کے بجائے ابھی لڑائی اور جاری رکھتے اور جو سامنے آتا اس کو کچلتے چلے جاتے، تو یہ قیدی کا مسئلہ ختم ہو جاتا، اور اس کے بعد خود ہی لوگ آتے کہ بھئی اب ہمیں قتل مت کرو، گرفتار کرو، یا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو جلدی دکھلائی۔ اور اس کی تائید ایک روایت سے ہوتی ہے کہ جب لوگ مال غنیمت جمع کر رہے تھے اور قیدیوں کو گرفتار کر کے باندھ رہے تھے، تو حضرت سعد ابن معاذ یا سعد ابن عبادہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان یہ یعنی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں اور قیدی بنا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے ان کے دفاعی دستے میں۔
تو ان کے چہرے پہ جو ہے نا ناگواری کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے، اچھا نہیں لگ رہا تھا ان کو، ناگواری کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ کیا بات ہے، تمہیں کچھ ناگوار ہے، پسند نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ پہلا موقع ہے کہ جب ہماری مٹ بھیڑ ہوئی ہے، ہماری لڑائی ہوئی ہے مشرکین سے، تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اچھی طرح سے ان کو کچل دیتے، جتنا کچل سکتے تو اتنا اچھی طرح سے ہم کچل دیتے. تو واقعہ یہ ہے کہ لوگوں نے بہرحال جلدی کی اور 70 ہی جو ہے ان کے جو لوگ مارے گئے تھے قریش کے، اسی پر اتفاق کیا. تو یہاں پہ اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈانٹا ہے. اور یہ جو روایت آتی ہے بعض بڑے اس سے بیان کیا جاتا ہے، حقیقت میں بے سر پیر کی ہے کہ قیدی گرفتار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا جائے. تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ بھائی اپنے ہی لوگ ہیں، ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے وہی تھی جو حضرت بکر صدیق کی تھی. تو ان کو فدیہ لے کے آپ نے چھوڑنا جو ہے طے کیا. تو پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اس کو اس سے جوڑتے ہیں. حالانکہ اگر سیاق سے کاٹیں تبھی اس کا معنی نکل سکتا ہے، سیاق میں رہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ اللہ کی طرف سے اگر پہلے سے ایک نوشتہ لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس میں تمہیں عذاب عظیم جو ہے گرفتار کر لیتے. معاذ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی غلطی ہو سکتی تھی اللہ کے نبی سے کہ وہ عذاب کا جو ہے مستحق ہو جاتا. بڑے شوق سے لوگ لکھ دیتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس پہ کسی کا جو ہے نا ذہن اس پہ جاتا نہیں. کیا ہے روایت؟ یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نکلے تو آپ رو رہے تھے. مسجد نبی کے پاس پہنچے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ آئے ان کو سنایا، وہ بھی رونے لگے. پھر ادھر سے حضرت عمر تشریف لا رہے تو انہوں نے دیکھا بھائی کیا بات ہے، کوئی بول نہیں رہا ہے. بھائی آپ مجھے بتائیں، رونے والی بات ہو تو میں نہیں رو سکتا ہوں، کم سے کم رونے کی کوشش کروں. تو بتایا گیا کہ آج اگر عذاب آتا تو سوائے عمر کے کوئی نہیں بچ سکتا تھا. والعیاذ باللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے لیے کیا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے کیا جائے؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے ان کا درجہ گرا دیا جائے؟ ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہوا. یہ یہاں پہ خطاب لوگوں سے ہے، اور جو لوگوں نے یہ جلد بازی کی ہے قیدی بنانے میں، اس میں تمام مسلمانوں کو ڈانٹا گیا ہے کہ یہ تم سے قصور ہوا، یہ غلطی ہوئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر ساتھ ہی مسلمانوں کو کہا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستثنیٰ ہے. تو اب جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اسے حلال طیب سمجھ کے کھاؤ. مال غنیمت وہ بھی، اور جو قیدیوں سے فدیہ ملا ہے وہ بھی مال غنیمت ہی سمجھا جائے گا. اسے کھاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی، تم لوگوں کے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ نے دیکھا تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی ہے، ابھی تو تم مشرک بن کے گرفتار ہوئے ہو نا، لیکن تمہارے اندر اگر کوئی بھلائی اللہ تعالیٰ نے پائی تو یہ فدیے سے تم ڈرو نہیں، اس پہ جو ہے تم رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کہیں بہتر عطا کرے گا جو تم سے لیا گیا. مطلب یہ کہ تمہارے دل میں اگر تھوڑی سی بھی بھلائی کی کچھ ہوئی، اس کا وجود ہوا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کی دولت سے نوازے گا، اور پھر ایمان کے بعد دنیاوی دولت سے بھی نوازے گا، اس سے کہیں زیادہ بہتر جو تم سے لیا گیا ہے. اللہ تمہیں بخش دے گا، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. تو اس طرح سے جب فدیہ لے کے چھوڑا جا رہا تھا تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا یعنی وہ بھی کیا، اپنا جو ان کا خیال تھا اس کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں کو ہم فدیہ لے کے چھوڑ رہے ہیں، یہ تو جائیں گے پھر جو ہے ہمارے ساتھ غداری کر سکتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ سکتے ہیں. تو بہرحال قیدیوں کے ساتھ جنہیں فدیہ لے کے چھوڑا جا رہا تھا
وہ فدیے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے یہ بھی شرط تھی کہ مسلمانوں کے خلاف کبھی جو ہے نا ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ لیکن یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے تو پھر کیا معلوم بدل جائیں، لوگ خیانت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہیں یریدو خیانتک، یہ قیدی چھوٹنے کے بعد اگر تم سے غداری کرنے کا ارادہ کریں گے تو فقط خان اللہ من قبل، اس سے پہلے اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں، غداری کر چکے ہیں۔ کیا ہوا؟ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنیں تمہارے ہاتھ پکڑا دی، کچھ کیا انہوں نے بگاڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور دانا ہے۔ اور آگے پھر اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں، یعنی یہ مہاجرین ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور نصرت کی مدد کی، اسی وجہ سے یہ انصار کا جو ہے نا تذکرہ، یعنی مہاجرین اور انصار۔ یہ فرمایا کہ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کے کیا ہے، ہمدرد، سرپرست، دوست، مددگار ہیں۔ یعنی ان کے درمیان رشتہ کیا ہے، ولایت کا ہے، خونی رشتہ نہیں، ایمان کا رشتہ۔ اور جو لوگ ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی تو تم لوگوں کا ان سے ولایت کا کوئی رشتہ نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ ولایت یہاں پہ اس معنی میں ہے سیاسی ولایت۔ ایک اسلامک اسٹیٹ میں، اسلامی ریاست میں جو لوگ رہتے ہیں اس کی رعایا، خاص طور سے مسلمان، تو ان کے جو حقوق ہوتے ہیں حکومت کے اوپر، وہ حقوق حکومت نبھائے گی، ادا کرے گی، یہی چیز ولایت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ رعایا بھی، یعنی مسلمان، ان کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ بھی ادا کریں گے اپنی حکومت کے لیے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان اسلامی حکومت کے دائرے سے باہر رہتا ہے، کسی دوسرے ملک میں، دوسری جگہ، کسی دارالکفر میں رہتا ہے، تو اس حکومت کی ذمہ داری یہ نہیں کہ چونکہ فلاں شخص مسلمان ہے، فلاں جگہ بسا ہوا ہے، تو اب اس کو وہ حقوق دے جو اپنے شہریوں کو دیتی ہے، نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے جسے اسلام نے حل کر دیا۔ آپ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، مثلا حکومت پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں کی ذمہ دار نہیں۔ حکومت پاکستان مان لیجیے اسلامی حکومت وہاں پہ بن جاتی ہے تو ہندوستانی مسلمان یا کہیں پہ بھی مسلمان یا کسی اور بھی اسلامی حکومت کی آپ بات کر لیجیے، وہ کسی دوسرے ملک کے مسلموں کی کیا ہے، سیاسی طور پر ذمہ داری نہیں لے سکتی۔ وہاں پہ کوئی فساد ہوا، کچھ ہوا، یہ نہیں لے سکتی۔ ہاں، دینی بھائی ہونے کے ناطے جو کچھ مدد کر سکتے ہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے آواز دی اور بلایا تو ظاہر ہے کہ بحیثیت مسلمان، ہر مسلمان کی، چاہے دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، وہ مدد کے لیے اٹھے۔ تو اب یہ اسلامی حکومت کے اوپر ہے کہ وہ کتنی مضبوط ہے، ایک پریشر گروپ بنا سکتی ہے، سامنے والی حکومت کے اوپر پریشر ڈال سکتی ہے۔ ہر ایک دوسرے کے مفادات ہوتے ہیں، ان مفادات کا حوالہ دے کہ بھائی ہمارے بھائی مسلمان ان کو نہ ستائیے، ورنہ یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں روک دیں گے۔ مثلا پیٹرول یہاں پہ ہے خلیج میں، مان لیجیے کہ ہندوستان میں کہیں ظلم ہوا، اگر ایسا ہوتا نہیں ہے، یہاں کے لوگ کچھ کریں اور بارہا مظالم ہوئے ہیں، ہندوستان کے مسلمان تو ٹھیک ہے، کوئی حیثیت نہیں ان کی، ان کے لیے تو اگر وہ یعنی نسل کشی بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، جیسے گجرات میں ہوا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ کہہ سکتے تھے حکومت ہند سے کہ تم یہ سارا وہ بند کرو ورنہ ہم اپنا جو ہے پیٹرول تمہیں سپلائی کرنا بند کر دیں۔ لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ بھئی اگر ہم پیٹرول کی دھمکی دیں گے تو ہندوستان کہے گا کہ ہم اور بھی چیزیں بند کر دیں گے۔ یہ کیا کر سکتے ہیں بیچارے، چلا سکتے ہیں۔ یہ سارے بہرحال مسائل۔ تو سیاسی ولایت جو ہے نا، بہرحال ایک اسلامی ریاست کی سیاسی ولایت کی ذمہ داری ان مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتی جو دوسری جگہ پہ رہ رہے ہیں۔ البتہ دین کے لحاظ سے مدد ان کے اوپر فرض ہے، جتنا وہ کر سکتے ہیں کریں، تو ان کی مدد کریں۔ جب وہ دینی معاملے میں مدد کے لیے پکاریں تو ہمیں مدد کرنا ہوگی ان کی، الا یہ کہ کوئی ایسی قوم سے یہ معاملہ ہو کہ جن کے درمیان تمہارے درمیان معاہدہ ہو۔ یہ بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، سامنے کافر ملک ہے، دارالکفر ہے، اس میں مسلمان رہ رہے ہیں، انہیں کچھ پریشانی ہوئی دینی لحاظ سے، انہوں نے آواز دی، لیکن اس حکومت کے اس حکومت کے ساتھ کیا ہے، معاہدے ہیں۔ یہ نہیں جا کے ان کے جو ہے نا وہ ٹکرائیں گے، نہیں، اسلامی ریاست کے مفادات ریاست کے مفادات ہیں، ایک شخص، ایک مسلمان کا مفاد اس سے بہت کم ہوتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل فرمایا کہ جس سے مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں اور دوست ہیں، سرپرست ہیں، اسی طرح سے کافر ایک دوسرے کے سرپرست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے ٹھکانہ دیا، مدد کی، یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور اس سے کریم ہے۔ اور چونکہ اتنے زوردار الفاظ میں اہل ایمان کا رشتہ باہم بتلایا جا رہا ہے
تو کہیں اور ولایت کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو کہیں لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ آپس میں جو ہے نا اب وراثت کی تقسیم اسی طرح سے ہوگی. وہاں پہ واضح کر دیا کہ نہیں، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم اولئک منکم، جو لوگ ایمان لائے بعد میں ہجرت کی اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، وہ بھی تمہارے ساتھی ہیں، تمہیں میں سے ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کے قانون میں، اللہ کی کتاب میں. یعنی جہاں تک مال وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہے تو وہ حصے جو سورہ نساء میں بیان کر دیے گئے ہیں، جن میں جو خونی رشتے ہیں اور قریبی رشتے ہیں انہیں حقدار بنایا گیا ہے، تو وراثت میں وہی حصہ پائیں گے، دوسرا مومن بھائی حصہ نہیں پائے گا اگرچہ ایمانی تعلق ہے. سورة التوبة مدنية. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے
بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اطلاع عام ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو تم خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی، نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے، بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت دار کا لحاظ کریں، نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سربراہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت جو یہ کرتے تھے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ قرابت دار کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں، اور اگر عہد کرنے کے بعد پھر یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے عالم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں گے۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد کو توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھ سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا۔ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اور سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ سب کچھ جاننے اور دانا ہے، جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی۔ اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنانا، جو کچھ تم کرتے اللہ اور رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ سورۃ التوبہ، اس کا دوسرا نام سورۃ البراءہ بھی ہے، جیسے براءۃ من اللہ جو بری لفظ ہے، تو براءہ کے لفظ سے جو ہے اس کا دوسرا نام البراءہ بھی ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ ہم نے پچھلی سورہ جو سورۃ الانفال پڑھی، جس میں غزوہ بدر اس کے فوراً بعد کے واقعات پہ تبصرہ ہوا تھا اور مسلمانوں کو ہدایت دی گئی تھی، ایک وقت وہ تھا۔ دوسرا وقت سورۃ التوبہ کا ہے۔ واقعہ ہے کہ دنیا بدل چکی تھی، حالات اس طرح سے بدل گئے تھے تب اور اب میں، دنیا بدل چکی تھی۔ کہاں وہ وقت تھا کہ پہلی جنگ ہوئی اور اس کے بعد مسلمان جو ہے نا اپنے وجود کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور اب یہ صورتحال تھی کہ مکہ فتح ہو چکا تھا اور پورا عالم عرب یعنی عملاً سرنگوں ہو چکا تھا مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ لیکن ابھی مسلمانوں کی طرف سے، اسلامی حکومت کی طرف سے کوئی سیاسی پالیسی اس کا اعلان نہیں ہوا تھا کہ باقی جو غیر مسلم ہیں، اور اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، مشرکین عرب یعنی بنی اسماعیل سے تعلق رکھنے والے، یہود اور نصارہ، اب ان کے بارے میں اسلامی حکومت کی کیا پالیسی ہوگی، ابھی تک اس کا تعین نہیں ہوا تھا، اب یہاں پہ تعین ہو رہا ہے۔ تو فتح مکہ کے بعد بھی اگرچہ یعنی اکثریت وہاں کی مسلم ہو گئی تھی، لیکن آج بھی بہت سارے وہاں پہ لوگ مشرک مکہ میں رہ رہے تھے، اور آس پاس کے بہت سارے قبائل تھے
جو مشرک تھے، تو اب ان کے بارے میں واضح طور پر یہاں پہ پالیسی بیان کی جا رہی ہے۔ یہ سورہ کس وقت نازل ہوئی؟ کہ سن 9 ہجری میں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دوسرے سال وہ امیر الحج بن کر جو ہے گئے تھے۔ سن 8 میں حج جو ہوا تھا وہ اسی طرح سے ہوا تھا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا، مشرکین بھی اور مسلمان بھی سارے مل کے اپنے اپنے طریقے پہ جا کے انہوں نے حج کیا۔ دوسرے سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہ امیر الحج تھے، مسلمانوں کو انہوں نے حج کرایا اور مشرکین بھی وہاں پہ آئے تھے، لیکن اس موقع پہ اعلان کر دیا گیا، اس سورہ میں آئے گا کہ اب اس کے بعد کسی مشرک کے لیے اجازت نہیں، گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ مسجد حرام میں آئے، وہ کوئی نہیں آ سکتا، راستے بند سب کے۔ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے تشریف لائے، جو مشہور اور معروف ہے حجۃ الوداع کے نام سے۔ تب اس وقت تک چونکہ اعلان ہو چکا تھا کوئی مشرک نہیں آئے گا مسجد حرام میں اور حج کے لیے، اور دوسرے یہ کہ جو ان کے ہاں ایک قباحت تھی، قبیح رسم تھی نسی کی، یعنی مہینوں کو گھٹا بڑھا کے آگے پیچھے کر دینا، تو وہ چیز بھی ختم ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک اپنی صحیح تاریخ میں حج فرمایا تھا تو یہ موقع تھا کہ اب جو ہے نا، یعنی وہ جو لوگ تھے مشرک اور دوسرے لوگ، ان کے سامنے واضح کرنے کی ضرورت تھی کہ اسلامی حکومت کی پالیسی ان کے بارے میں کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صورت نازل ہوئی کب؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے جا چکے تھے۔ اس کا پہلا حصہ جو تقریباً 5 رکوع پہ پھیلا ہوا ہے۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی جس میں مشرکین سے برات کا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے برات کا اظہار کیا گیا، تو یہ ہوا کہ بھئی اب یہ آیات بھیجی جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تاکہ وہ وہاں پہ لوگوں کو پڑھ کے سنائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انتہائی اہم اعلان ہے، یہ میرے گھر میں سے کوئی شخص جا کے پڑھ کے سنائے گا۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بعد لے کے بھیجا، اسے وہاں پہ تمام لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنانے کے لیے۔ جب وہ پہنچے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ امیر ہیں یا مامور ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مامور ہیں، امیر حج آپ ہی ہیں۔ تو وہ لوگ جو یعنی ہمیشہ جو شرارت کرتے رہتے ہیں، آپ کیا کہیں ان کو، تو ان کے لیے کوئی اس میں موقع نہیں ہے۔ جو لوگ دین میں سیاست کی اہمیت کو اور سیاست کے اعمال کس طرح سے ادا کیے جاتے ہیں ان کو نہیں جانتے، تو وہ بس ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ کسی ملا کا اور مکتب کا جو ہے کام ہے اس طرح سے انجام دے۔ یہ سیاسی معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سیاسی ریاست کے سربراہ بھی تھے، سیاسی سربراہ بھی تھے۔ اس لیے اس چیز کو آتھینٹک بنانے کے لیے، مستند بنانے کے لیے ضروری تھا کہ آپ یا تو خود اعلان کریں یا وہ شخص کرے جو آپ کی طرف سے نیابت کرے، آپ کے اپنے گھر میں سے ہو، قریبی۔ اس مقصد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا، اور حضرت علی نے پہنچنے کے بعد حج حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ادا کیا۔ تو اس میں سب سے پہلے انہی کو مشرکین کے لیے خطاب ہے، اس کے بعد یہود اور نصارہ کے بارے میں پالیسی بیان ہوگی، اس کے بعد غزوہ تبوک کا معاملہ آئے گا، اور پھر اسی ضمن میں منافقین کا تذکرہ آئے گا۔ کئی ایک موضوع اس سورہ میں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے برات ہے، یعنی اظہار برات، اعلان برات ہے ان لوگ مشرکوں سے جن سے تم لوگوں نے معاہدہ کیا، یعنی مسلمانوں نے جن مشرکوں سے معاہدہ کیا ہے ان سے کہہ دیں کہ اب یہ معاہدہ ختم ہوتا ہے، بس اب یہ معاہدہ جو ہے لانگ ٹرم پہ نہیں چل سکتا، یا جو اس کی مدت وہاں تک پورا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ فسیحوا فی الارض 4 اشہر۔ تو اب تم لوگ، یعنی مشرکوں سے کہا گیا تم لوگ اس ملک میں 4 مہینے گھوم پھر لو، آنا جانا ہے، تبادلہ خیال کرنا ہے، ملنا جو کچھ کرنا ہے، 4 مہینے تمہارے پاس وقت ہے، کر لو، اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ جب اعلان ہوگا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ بیٹھ کے دوڑیں آپس میں سازشیں کر کے اور کانفرنس کر کے جمع کریں ہر جگہ سے مشرکوں کی قوت اور طاقت کو پھر سے مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہونے کی، نہیں، تمہارا زور ٹوٹ چکا ہے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اتنا جان لو کہ کافر اگر رہے تو کافروں کو اللہ رسوا کر کے رہے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان عام ہے تمام لوگوں کے لیے۔ حج اکبر کے دن، حج اکبر اور حج اصغر جو ہے نا، حج اکبر کا مطلب حج ہے وہی حج ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں جو لوگ بولتے ہیں حج اکبری،
جمعہ کے دن پڑ جائے تو حج اکبری ہے، تو حج اکبری اصغری کوئی نہیں ہوتا، تو حج اکبر وہی ہے جو حج ہم کرتے ہیں، اور جمعہ کو پڑھے یا ہفتے کو پڑھے یا دوشنبہ کو پڑھے، اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ حج اکبر ہے، عمرہ حج اصغر ہے۔ تو سب کے لیے اعلان ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول بھی مشرکوں سے بری، ان کا کوئی تعلق نہیں، ادب اپنا ہاتھ اٹھا لیا ان سے، تو اب تم لوگ توبہ کر لو، تمہارے لیے بہتر ہے، نہیں مانتے تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سوائے ان مشرکین کے جن سے تم لوگوں نے معاہدہ کیا اور انہوں نے معاہدے کی پابندی کی، اس طرح سے کبھی انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی، معاہدہ نہ تو معاہدہ توڑا اور نہ تمہارے خلاف کسی اور گروہ کی انہوں نے مدد کی، تو جب تک ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے، مثلا 4 مہینے سے زیادہ مدت ہے، 2 سال 3 سال جو بھی ٹرم اس میں لکھا جاتا ہے، تو 4 مہینے کے بعد بھی اگر مدت ہے تو ان کے ساتھ اس مدت کو پورا کیا جائے گا، لیکن وہ کنٹریکٹ جو ہے نا پھر سے کیا ہے، رینیو نہیں کیا جائے گا۔ یہ جب 4 مہینے محترم مہینے گزر جائیں، یہاں پہ 4 مہینے محترم یہ حرام مہینے جب گزر جائیں، اگرچہ 4 ہی ہے لیکن یہاں پہ 4 کا عدد مذکور نہیں، تو یہاں پہ 4 حرام مہینے سے مراد 4 وہ محترم مہینے نہیں ہیں جو اصطلاحاً جانے جاتے ہیں، بلکہ اب کے بعد جو 4 مہینے ہیں جن میں کچھ محترم مہینے بھی ہوں گے اور 2 مہینے جو ہے کیا ہے، عام مہینے ہیں، تو اب یہ 4 مہینے ہیں جن میں مشرکوں سے لڑنا بھیڑنا چھیڑنا سفر سے روکنا یہ سارا جو ہے حرام، اس وجہ سے ان کو بھی اشہر حرم کہا گیا۔ جب یہ ختم ہو جائیں، 4 مہینے کی مدت ختم ہو جائے تو مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ پکڑو، قتل کرو، جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کے لیے ہر گھاٹ میں ہر طاق میں ہر جگہ بیٹھو، یعنی مشرکوں کو یہاں پہ رہنے نہیں دیا جائے گا۔ بس اگر وہ توبہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی اس سے بغیر کوئی مشرک یہاں پہ رہ نہیں پائے گا۔ توبہ کرنا ہے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو، یعنی اس دوران اگر کوئی مشرک آیا جسے دین کا علم نہیں پہنچا، نہیں معلوم ہے، تو آئے آپ کے یہاں کہ بھئی مجھے پناہ دیجئے، کچھ وقت مجھے آپ کے یہاں رہنا ہے، تو یہ فرمایا کہ انہیں پناہ دو یہاں تک کہ وہ بھی اللہ کا کلام سن لیں، اس کے بعد لے جاؤ ان کی مامن میں پہنچا دو۔ مامن کا مطلب یہ کہ ان کے لیے جو محفوظ جگہ ہے پہنچا دو، یعنی اس دوران مشرکوں کو نہیں چھیڑنا ہے، اور اگر کوئی دین کو جاننا اور سننا سیکھنا چاہے تو اسے سکھاؤ، اور پھر اسے فرصت دو، موقع دو، اپنی جگہ پہ جا کے وہ سکون کے ساتھ بیٹھ کے سوچے اور اپنے بارے میں کوئی فیصلہ وہ کرے۔ اور پھر مسلمانوں سے کہا کہ یہ مشرک جو لوگ ہیں، بھلا ان کے لیے تمہارے اللہ کے پاس کیسے کوئی عہد ہو سکتا ہے یا اس کے رسول کے پاس، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا ہے۔ مسجد حرام کے پاس معاہدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حدود حرم میں معاہدہ کیا ہے، اس لیے کہ مسجد حرام میں کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، حدود حرم میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ بنی خزاع اور چند قبائل سے ہوا تھا، تو مشرک تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دے رہے تھے، تو سوائے اس کے باقی کسی سے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اور بنی زمرہ بھی ایک شاید قبیلہ آتا ہے، تو جب تک یہ لوگ بھی ٹھیک رہیں تو ٹھیک رہو، ورنہ یہ کہ ان سے بھی توڑ دو۔ اور آگے فرمایا وَإِن تَابُوا، آیت نمبر 11 میں، یہ سارے مشرک اور کافر لوگ اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو کیا ہے کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، یعنی یہی مشرک جس کے لیے اتنی پکڑ دھکڑ ہے، تو یہی نہیں ہے کہ جب توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تو اس کے بعد صرف یہ ہے کہ وہ اسے معاف کر دیا گیا، بلکہ وہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے۔ دینی بھائی اس اسلامی ریاست کی اصطلاح میں اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اب ان کے بھی حقوق، اس بچے سے قرآن شریف لے لیں، دیکھیں پڑھنا ہو پڑھو، نہیں رکھ دو وہاں پہ، تو وہ تمہارے کیا ہے کہ دینی بھائی، یعنی باقی جو مسلمانوں کے ہیں جو شروع سے اسلام لائے ہوئے ہیں، حقوق میں یہ بھی ان کے برابر ہو جائیں گے۔ آج مسلمان ہوئے ہیں، مشرک تھے، الٹیمیٹم ملا تھا، لیکن توبہ کی، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، تو اب تمہارے کیا ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ تو یہی وہ آیت ہے حقیقت میں کہ جس سے استدلال کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہ جب مرتدین کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا، فتنہ کھڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے فوراً بعد
جو ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے امیر المومنین، تو بعض علاقوں میں شورش جو ہے نا برپا ہوئی، اور لوگ حقیقت میں یہ منافق قسم کے قبائل وہ موقع کی گھاٹ میں تھے. انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر جانے کے بعد ہم مسلمان کمزور پڑ جائیں گے، ہم جو چاہیں بغاوت کریں، منمانی کریں. تو مسلمہ اور یہ سارے لوگ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لے کے رہیں گے. صحابہ کرام کے سامنے یہ جب بات آئی تو بڑی الجھن میں تھے کہ بھئی کیا کیا جائے. یہ لوگ ایمان کا اقرار کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، تو کیسے ان کے خلاف جنگ کی جائے گی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. 3 شرطیں ہیں، توبہ کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. یہ تینوں جب پوری کریں گے تب اخوانکم فی الدین ہے. تو ان میں سے ایک شرط وہ گرا رہے ہیں تو ہو نہیں سکتا. اور انہوں نے وہ بات کہی کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک اقال اونٹ باندھنے کی رسی جو دیا کرتے تھے میں لے کے رہوں گا، نہیں تو ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. واقعہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقام و مرتبے کا تعین یعنی کرنا مشکل ہے. اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں پہلا مقام حاصل ہے. وہ مقام یوں ہی نہیں حاصل ہے، سوجھ بوجھ، دانائی، اور پھر یہ کہ جس موقع پہ ڈٹنا ہے، جمنا ہے، اس میں جم جانا ہے. سارے صحابہ کرام ہل گئے تھے، کیا کر نہیں بھائی. اس میں تنا یہ شخص، یہ خلیفہ رسول اللہ کھڑا ہوتا کہ نہیں میں دیکھ رہوں گا، اور یہ پڑھ کے سنا ہے. سب کی نگاہوں سے، سب کے دماغ سے یہ چیز غائب تھی. جو لوگ کہتے ہیں فلاں بڑے وہ ہیں، فلاں بڑے دانشور ہیں، کتنے بھی دانشور بنا کریں صحابہ کرام میں سے بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب ابو بکر کے نیچے. اگر ان کا نام کہیں نہیں آیا، مثلا مثال کے طور پر لے لیجئے حضرت عبداللہ جو ہے ان کا مقام، عبداللہ بن مسعود وہ بڑے عالم ہیں کتاب کے، اب حضرت علی جو ہے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، ہوا کریں. ابو بکر صدیق کے بارے میں گرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ان تمام معاملات میں جس میں تنہا لوگوں کی طرف نشاندہی کی گئی، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، اس سب معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اوپر. آخر اس وقت حضرت علی بھی تو موجود تھے، حضرت عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، سارے لوگ تھے، عبداللہ بن مسعود بھی تھے. یہ آیت کسی کو یاد نہیں آئی. کس کو یاد آئی؟ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے مسلمانوں کی طرف سے، آج کے زمانے میں دیکھیے مداہنت برتی جاتی ہے. دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص بالکل واضح منافق ہے، بالکل واضح منافق ہے، لیکن کہا جاتا ہے نہیں جی آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، آنے دو، پیسے مل رہے ہیں نا، چندے مل رہے ہیں. کوئی مختلف جگہوں پہ اس طرح کمزوری دکھلائی جاتی ہے. اہل ایمان جب تک اپنے سچے اہل ایمان گروہ کو جمع کر کے صرف انہی کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے، جدوجہد نہیں کریں گے، یہ مسلمان کبھی کامیاب ہونے والے ہیں. آپ نے سورہ آل عمران میں حکمتیں ساری پڑھ لی ہیں، سمجھ لی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غزوہ احد مسلمانوں کی شکست دی. اس کا مقصد یہ بھی تھا لڑا کے وہاں پہ مسلمانوں کو جانچ کے کھرے کھوٹے کو الگ کر دیا جائے. یہ کھوٹے بھی اسی میں گھسے ہوئے ہیں، اچھے بھی اسی میں. پتہ چلا کہ متقی پرہیزگار بھی ہیں، کٹر منافق بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے دائیں طرف. اس طرح سے نہیں ہوتا. تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام مرتبہ بڑا بلند ہے، سوجھ بوجھ، فہم، ہر لحاظ سے یہاں پہ گنجائش نہیں کہ ہر ایک چیز بیان کی جائے. واقعہ یہ کہ ایک یہ مثال ہے، ایک مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد حضرت اسامہ وہ لشکر لے کے تیار کھڑے تھے. لوگوں نے کہا کہ یہ فتنہ ہو رہا ہے اور ان کو روکا جائے. سارے لوگ روکنے کے لیے کہہ رہے ہیں لشکر کو. انہوں نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس لشکر کو بھیجیں ابو بکر اس کو روکے، ہو ہی نہیں سکتا. تو لوگ کہہ رہے ہیں بھائی آس پاس میں شورش برپا ہے، ہوا کرے. اور اس کی حکمت ان کے سامنے جو ہوتی کسی کو نہیں سمجھ میں آئے گی. اگر اس وقت بھی وہ فوج نکال دیتے ہیں، لشکر جاتا ہے، تو سارے لوگ ڈر کے بیٹھ جائیں گے. بھائی مسلمانوں کے بارے میں ہم نے جو سوچا تھا کہ کمزور ہیں، دب جائیں گے، ڈر جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے. یہ تو اتنے پرعزم ہیں، اتنے لوگ ان کے پاس ہیں کہ دیکھو ایسے حالات میں بھی اتنا بڑا لشکر بہت دور جا رہا ہے، جانے دیا. اس سے محض لشکر کے نکلنے سے آس پاس کے لوگ ڈر کے جو ہے دب کے بیٹھ گئے. اور آگے فرمایا کہ بہرحال ان سے قتال کرو جب مدت ختم ہے. آیت نمبر 14 میں ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں کو سزا دے گا. یعنی ابھی بھی مشرک اگر مکہ میں آس پاس ہیں تو انہیں اللہ تمہارے ہاتھوں سزا دے گا.
انہیں رسوا کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، اور بہت سارے اہل ایمان کے سینوں کے غصے کو جو ہے نا ٹھنڈا کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ کون کون لوگ وہاں پہ ستائے ہوئے آئے تھے، جو کمزور تھے نا، ابھی بھی بیچارے جو ہے نا سلگ رہے تھے، کتنا ہی سمجھایا گیا، پڑھایا گیا، لکھایا گیا ان کو، لیکن وہ جو ستائے گئے تھے نا، ان کے سینوں میں ابھی بھی جو ہے وہ کیا ہے، آگ سلگ رہی تھی۔ تو ان کے سینے کیسے ٹھنڈے ہوتے کہ جب وہ بڑے بڑے جو چند ایک باقی رہ گئے تھے انہیں بھی مارا جاتا، انہیں کاٹا جاتا، تب ٹھنڈے ہوتے، ان کے سینے ٹھنڈے ہوتے۔ تو اس طرح سے ان کے دل کے غصے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے دور کرتا۔ اور پھر یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے، کیا تم لوگوں نے سمجھا ہے کہ بس ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ بہرحال یہ چیز شروع سے کئی بار کہی گئی، مسلمانوں آگے بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ دوسری جگہوں پہ یہ کہا گیا اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیا سمجھا کہ اسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہاں پہ کہا گیا اب حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے یہ سمجھا کہ بس ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اللہ نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں کون جہاد کرنے والے تم میں سے ہیں، اور کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ، اللہ کے رسول اور مومنین کے مقابلے میں ان کو چھوڑ کر کوئی اور جو ہے جگری دوست نہیں بنائے۔ یعنی اللہ، اللہ کے رسول، اللہ اور اہل ایمان کے ہوتے ہوئے ان کو چھوڑ کر مسلمانوں کے اندر ہیں اور جائیں وہ دوستی کریں ان سے، فلاں فلاں سے، ان کے دشمنوں سے۔ تو خاص یہ چیز اس لیے کہی گئی کہ ابھی بہت سارے لوگ تھے، ان کے دلوں میں خاص طور سے مہاجرین، ان کے دلوں میں نرم گوشے پیدا ہونے لگے تھے کہ بھیا آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے ہیں، سب مسلمان ہو جائیں گے، اپنے ہی لوگ ہیں، تھوڑا موقع دیں وغیرہ۔ نہیں۔ اور اس وقت جو ابھی نئے نئے نکل کر آئے تھے مکہ سے مسلمان ہوئے تھے، خاص طور سے ان کے لیے بھی آزمائش تھی۔ تم لوگ ابھی آئے ہو وہاں سے، ابھی تو تمہارے تعلقات ان سے بالکل تازہ ہیں، تمہارا باپ ہے یا بیٹا ہے یا بھائی ہے وہاں پہ، یہ سارے تعلق جو ہے کافروں کے ساتھ ختم کرنے ہوں گے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ چلیے ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا
وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے، درا حال ہے کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں. ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار مجاور خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور جس نے جان فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں. ان کا رب انہیں اپنی رحمت و خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلاح دینے کو بہت کچھ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اپنے بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کی مانگ پڑنے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ اس کے رسول اس کی راہ میں جہاز سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے. اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا. اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے. ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو. اس روز تمہیں اپنی کثرت کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئے، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں. پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو قریش کے جو وہ مجاور لوگ تھے تو ان کا ایک بھرم بنا ہوا تھا پورے عالم عرب میں، اور جو نئے نئے لوگ آئے تھے دار اسلام میں وہ بھی کچھ ان کی حیثیت کو سمجھتے تھے کہ یہ لوگ تو اللہ کے گھر کے خادم ہیں اور اس کے مجاور ہیں، ٹرسٹی ہیں، متولی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں، اس کو آباد کریں. یہاں پہ مساجد جمع کا لفظ ہے، عمومی انداز میں بات کہی گئی ہے، لیکن اصل بات یہ کہنی ہے کہ اللہ کا گھر مسجد حرام اور دوسری مسجدیں ان کی آباد کاری کا کام مشرک کریں، یہ ان کا کام نہیں ہے، جبکہ وہ خود اپنے اوپر اپنے کفر کی گواہی دے رہے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ کے گھروں کی آباد کاری یا اسے آباد کرنے کا کام وہ لوگ انجام دیں گے کہ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور روز آخرت پر ایمان لائے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی ایمان، اور وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں امید ہے کہ یہ لوگ راہیاب اور صحیح راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں. تو لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی متولی اس کی ٹرسٹی شپ، اس کام کو تم نے اس کے برابر، اس شخص کی نیکی کے برابر قرار دے دیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور روز آخرت پر ایمان لائے، اللہ کی راہ میں اس نے جانفشانی کی، جہاد کیا. آپ دیکھ رہے ہیں نا آج کل ہمارے یہاں بہت ساری، کس کی مثال دی جائے، ہمارے یہیں بحرین میں دوسرے ہمارے بھائی اللہ ہے ڈرگ میں، میں خود جانتا ہوں ڈرگ میں، مخدرات، کس چیز میں ملوث ہے. وہ محرم آتا ہے تو بیٹھ کے جو ہے نا شربت پلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فلاں صاحب بڑے وہ ہیں بزرگ، وہ شربت کی جو ہے انہوں نے سبیل لگائی ہے. یہ سبیل لگا کے کیا کوئی وہ، اور پھر یہ ہے کہ کوئی اگر اس میں روئے اور ایک قطرہ حسین کی محبت میں یا روتے ہوئے اس پہ جو ہے نا ایک قطرہ آنسو سے نکل جائے، پتہ نہیں کتنے حج کا ثواب ہے. واللہ تو حاجی لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے، تو یہ جا کے شربت پلا رہے ہیں سبیل لگا کے، صاحب شربت پانی پلا رہے ہیں.
کہ کوئی مسجد میں جھاڑو دے رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھاوے کے، اصل جو نیکی جو نہیں کرتا تو اس سے کیا اس سے حاصل ہوتا ہے؟ کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ تو فرمایا تم لوگوں نے، یہ لوگ جو عیار مکار قسم کے ہیں، لوگوں کو شربت پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، تو یہ سمجھ لیا کہ یہ گھر کی وہ آبادکاری کام کرتے ہیں، یہ کام نہیں ہے۔ اس کے حقدار اور اصل جو حقدار وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے ہاں۔ پانی پلایا اہل ایمان کے برابر ہو گیا، ایسا نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، ایک آدمی روزہ ہی نہیں رکھے، ایک آدمی روزہ رکھتا ہے آج، اس عبادت کو فرض جان کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے، ایک آدمی روزہ ہی نہیں رکھتا بغیر کسی عذر کے، روزہ نہیں رکھتا، اچھا بھائی سارے روزہ داروں کو وہ روزہ کھلواتا، ان کا افطار کرواتا ہے، بڑی نیکی کام کرتا ہے، کیا اسے ملے گا؟ ملے گا اسے؟ مسلمان ہے، یہ سارے لوگ بیٹھے ہیں، اتنے لوگوں کو وہ افطار کر کے وہ کہتا ہے کہ سب کا میں نے ثواب لوٹ لیا، ملے گا اس کو؟ یہ غلط فہمی ہے۔ روزہ رکھو، اس کے بعد افطار کرواؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ راہب نہیں کرتا۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اللہ کی راہ میں اور جہاد کیا اپنے جان و مال سے، یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا مقام مرتبہ اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے، اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور پھر اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا، دیکھیے ایسا موقع تھا، بالکل دو ٹوک واضح انداز میں بات کرنی تھی کہ تم اپنے ماں باپ، بھائی بہن، انہیں دوست نہ بناؤ، اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے اوپر کفر کو ترجیح دینا پسند کرتے ہیں۔ کہاں کا باپ، کہاں کا بھائی، کوئی نہیں۔ ایسے وقت میں انسان کو بالکل واضح انداز میں اپنا موقف جو ہے نا اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ وقت تھا، ابا جانا ہے ہوا کرے، آپ کو ایمان کے مقابلے میں کفر پسند ہے، چاہیے اپنی راہ، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، یہ خون ان کا رشتہ ہمارا نہیں چلتا ہے۔ یہ ان سے کہا گیا کہ تمہیں یہ اپنانا ہے، اور اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو ان کو رفیق بنائے تو وہ ظالم ہوں گے، سارا ایمان، سارا جہاد اور سب کچھ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اور کہا کہ دیکھو ابھی بھی اگر محبت تمہارے دلوں میں بسی ہوئی ہے، یہ یعنی خونی رشتے، تمہارے ماں، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، اور اسی طرح سے دنیا کی محبت کی مال جو تم نے جمع کیا ہے، کمایا ہے، تجارت جو اس کے ساتھ کیا مال پڑنے کا خطرہ ہے، ڈرتے ہو، اور گھر بڑے اچھے تمہارے ہیں، ولا وغیرہ بنا کے رکھا ہے، یہی چیزیں تم کو پسند ہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے مقابلے میں، یہ ساری چیزیں بہتر ہیں، ٹھیک ہے، انتظار کرو، انتظار کرو۔ اہل ایمان سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اتنا بڑا جرم ہے یہ کہ اہل ایمان سے بات کہی جا رہی ہے، یہ قابل قبول اللہ کے یہاں نہیں، انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تمہارے بارے میں آ جائے گا۔ اور اللہ جو ہے فاسقوں کو، یہ لوگ فاسق ہیں، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رایاب نہیں کرتا۔ تو پھر یہ بھی کہا گیا کہ دیکھو اللہ نے بہت ساری جگہوں پہ تمہارے آج تک مدد کی ہے، بہت ساری جگہوں پہ اللہ نے تمہاری مدد کی، اور ابھی قریب کا معاملہ ہے کہ وادی حنین میں جو غزوہ حنین ہوا اس میں بھی تمہاری مدد کی۔ غزوہ حنین کب؟ فتح مکہ کے فوراً بعد وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے حنین کی طرف، جو ثقیف اور طائف وغیرہ کے ساتھ قبیلہ ثقیف کا وہ ہے حوازن۔ تو وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ حنین کے روز بھی اللہ نے تمہاری مدد کی، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، جب تمہاری کثرت کا غرہ تم کو ہو گیا تھا، بڑے دھوکے میں پڑ گئے تھے۔ پہلے تو ہم 1000 جا کے جو ہے 313 ہو کے 1000 کو مار دیا، 1000 ہیں تو 2000 کو 3000 کو مار دیا، اب کیا ہے تمہارے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے، 10,000 کا لشکر تھا۔ تو گئے مسلمان یہ سمجھ رہے تھے اب تو ہمیں وہی ہے کہ جو کوئی ٹکنے والا ہے نہیں، ہم نے جب مکہ فتح کر لیا، قریش کو شکست دی تھی، تو اب کون ہمارے سامنے ٹکے گا، اور وہ بھی آج جبکہ ہمارے ساتھ 10,000 کا لشکر۔ تو یہ وقت تھا کہ مسلمانوں کے اندر یہ کمزوری آئی کہ انہیں اللہ کے بجائے کیا ہے اپنی تعداد کی کثرت پہ جو ہے نا ناز ہو گیا۔ سمجھا کہ تمہیں اپنی تعداد کی کثرت پہ ناز ہو گیا تھا، تو کیا ہوا، یہ تعداد، کثرت تعداد تمہارے کوئی کام نہیں آئی، اور ایسی بھگدڑ مچی کہ زمین تنگ ہو گئی اپنی وسعت کے باوجود، بھاگے کہیں جگہ نہیں مل رہی ہے، اور تم منہ پھیر کر بھاگے۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا، اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں کے اوپر سکینت نازل کی، سکون نازل کی۔ یہ لمبی تفصیل ہے سیرت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو لوگ پھر جو ہے جمع ہونا شروع، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ شروع سے آخر تک جمے رہے، سب لوگ یہاں وہاں بھاگنے لگے،
جب حوازن اور ثقیف کے لوگوں نے تیر برسائے ہیں بھگدڑ مچ گئی. رسول اللہ جمع تھے, آواز دی گئی آؤ انصار کہاں ہو, آؤ مہاجرین کہاں ہو. ہر قبیلوں کو جو آواز دے رہا ہے, سارے لوگ جمع ہونے شروع ہوئے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ان کے اوپر سکون نازل کیا, یعنی گھبراہٹ ان کی دور ہوئی, اور ایسے فرشتے نازل کیے کہ جنہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے, ایسے لشکر نازل کیے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے فرشتے, اور پھر کافروں کو سزا دی. حنین میں ابتدائی اس پہ جھٹکا کھانے کے بعد ابتدائی مرحلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کو کیا ہے فتح نصیب فرمائی اور کافروں کو سزا دی. کافروں کا یہی جو ہے بدلہ ہے. اور پھر مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ قتل و خون اور یہ ہوگا تو مشرکین جو ہے نا اس کی وجہ سے یعنی سیاسی نظام برہم ہو جائے گا, ملک امن و امان جو ہے ختم ہو جائے گا. تو اسی موقع پہ ایک حکمت سمجھائی جا رہی ہے کہ لوگوں سے لڑنے کے لیے کہا گیا ہے, تو اس سے کوئی مصیبت اور پریشانی میں جو ہے تمہارے پر نہیں آئے گی. حنین میں کیا ہوا, ان کو تم نے جب شکست دی تو انہی حنین کے لوگوں کو ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء, پھر اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی کیا ہے رحمت سے نوازتا ہے. تو حنین کے لوگ جب شکست کھا گئے اور گرفتار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ حسن سلوک کیا, ان کی اکثریت اسی دن مسلمان ہو گئی. تو اس کے بغیر کہ آپ جائیں کسی کو پکڑے نہیں بولے نہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ آئیں گے کہ ہاں صاحب آپ اپنی جگہ پہ وہیں سے سوئے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی تو سارے لوگ دوڑے آ کے لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے. اس کے لیے واقعہ یہ ہے کہ نکلنا پڑے گا, لوگوں سے کہنا پڑے گا, حتیٰ کہ ان سے مقابلہ کرنا پڑے گا. اور خاص طور سے بنی اسماعیل کے بارے میں کوئی چھوٹ نہیں تھی. بنی اسماعیل کے لیے یہ تھا جیسا کہ اب تک کی آیت ہم نے پڑھی, اب لازماً وہ یا تو مسلمان ہو یا ملک چھوڑ کر چلے جائیں, اور نہیں ملک چھوڑ کر جاتے تو پھر اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو جائیں. تیسرا کوئی اور وہ نہیں ہے, سولوشن نہیں. یہاں پہ رہنا ہے تو مسلمان بن کے رہنا ہے, ایمان لانا ہوگا, نہیں تو یہ ملک خالی کرنا ہوگا. حالت کفر اور شرک میں یہاں رہے تو گردن کاٹ دی جائے گی, ان کے سامنے اور کوئی آپشن نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.